نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، پچھلے سے پیوستہ یہ باب ہے سیرت النبی کے سلسلے میں، جس کا عنوان ہے اونٹوں کی قربانی، جس میں حضرت عبدالمطلب نے منت مانگی تھی۔ تو حضرت عبدالمطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا۔ سب کے سر جھک گئے۔ کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت بھی تھے، اور سب سے زیادہ محبت بھی عبدالمطلب کو انہی سے تھی۔ لہٰذا انہوں نے قرآندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا گیا۔ عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چوری لی، عبداللہ کو بازو پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جوں ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ دیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھینچاتانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشی بھی آئی۔ ان خراشوں کے نشانات مرد دم تک باقی رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دے۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسری پر عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلی تو 10 اونٹ قربان کر دی جائیں۔ اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈال جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دی جائیں۔ اس طرح 10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ حضرت عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا اور 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹ والی پرچی نکلی۔ اس طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبدالمطلب کو پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کر دیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ امام ظہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبدالمطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا کہ قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے۔ اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیح ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارہ کی مان تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں،
مگر حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی اور یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخر نبی کا حضور کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جوں ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنی ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہارے جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس جواب پر حضرت عبداللہ نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور یہ کہ میرے والد صاحب باعزت آدمی ہے، اپنی قوم کے سردار ہے۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریشوں کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئی۔ حضرت آپ فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی تھی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، کہاں تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والے ہو۔ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، اور اس مرتبہ اس نے کہا، جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا، تم وقت کی سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچی کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے، اور جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد اب وہ نور حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ امام ظاہری فرماتے ہیں، حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کی شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا، میرے اس بچی کی شان نرالی ہے،
یہ میرے پیٹ میں تھی تو مجھے کوئی بوجھ اور تکن محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام مبارک احمد ہوگا، اور میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنی نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنی نجار سے تھیں، 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے اور انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کے چند ماہ بعد تشریف لے آئے۔